ناظرین، معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان یعنی فیملی ہے۔ ایک مضبوط فیملی سسٹم ہی معاشرے کے اتحاد اور اس کی قدروں کو قائم رکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مغرب کی اندھی تقلید اور مادیت پرستی نے ہمارے معاشرے کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ ہماری معاشرتی قدریں گویا دم توڑ رہی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ٹوٹتے ہوئے خاندانی نظام کی عکاسی ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ عمر رسیدہ جوڑے کی یہ کہانی نئی نسل کے لیے گویا ایک الٹیمیٹم ہے۔ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے یہ کہانی، اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ کافی دنوں سے مجھے ایک مکان کی تلاش تھی۔ میں نے ایک دن اخبار میں مکان برائے فروخت کا اشتہار پڑھا۔ میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا، اس نے اس مکان کا وزٹ کیا۔ مکان چونکہ میری چوائس کے مطابق تھا، اس لیے میں اس پراپرٹی ڈیلر کو اپنے ہمراہ لے کر مالک کے مکان کے پاس پہنچ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اس مکان کے دروازے پر پہنچے۔ ڈور بیل بجانے پر ایک عمر رسیدہ بزرگ نے ہمیں اندر آنے کی دعوت دی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ایک عمر رسیدہ خاتون خانہ چائے کی ٹرالی ٹیبل سجائے ہوئے ہم لوگوں کی طرف آ رہی تھی، جس پر چائے کے علاوہ گاجر کا حلوہ، نمکو، بسکٹ اور کچھ مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عمر رسیدہ میاں بیوی ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہمیں چائے نوش کرنے کی اجازت دینے لگے۔ میں نے ان سے کہا، ہماری آج پہلی ملاقات ہے اور ہم مکان کی بات چیت کرنے آئے ہیں، آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ مالک مکان بابا جی نے دھیمے سے لہجے میں کہا، بیٹا آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں ہوتی رہے گی۔ ہم سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے اور ساتھ کچھ گفتگو کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد چائے وغیرہ پی کر میں نے بابا جی سے پوچھا، آپ مکان کی بات کریں، یہ مکان آپ کتنے میں دیں گے؟ تو بابا جی نے کہا، مکان کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، بابا جی آپ کا مکان تو 30 لاکھ روپے کا بھی نہیں اور آپ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں چائے پلا کر ہم پر احسان کیا ہے، مگر آپ نے مکان کی قیمت بہت زیادہ مانگی ہے، لہذا ہمارا سودا نہیں ہو سکتا۔ تو بابا جی بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ کھانا پینا انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ خیر، ہم 2-3 گھنٹے وہاں گزار کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ 3 مہینے بعد میں نے اخبار میں پھر سے اسی مکان کی فروخت کا اشتہار پڑھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ابھی تک بابا جی کا مکان نہیں بکا۔ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کے لیے میں ایک دوسری پارٹی کو ساتھ لے کر بابا جی کا مکان دیکھنے چلا گیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی نے پرتپاک انداز سے اندر آنے کی دعوت دی۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچھ دیر بعد وہی خاتون خانہ چائے کی ٹرالی ٹیبل لے کر ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ لہجے میں پوچھا، بابا جی آپ اتنا تکلف آخر کیوں کرتے ہیں؟ آپ مکان کتنے میں بیچنا چاہتے ہیں؟ بابا جی نے کہا، آپ چائے نوش فرمائیں، مکان کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے کی طرح اس بار بھی چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی۔ بابا جی سے مکان کی بات کرنا چاہی تو بابا جی نے پھر 50 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ مجھے غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ بابا جی دماغی مریض لگتے ہیں۔ ہم نے ان سے اجازت طلب کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اس بات کو کافی ماہ گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو پراپرٹی ڈیلر تھا، ایک دن اس کا مجھے فون آیا۔ اس نے بتایا، ایک مکان کافی سستا مل رہا ہے، اگر ارادہ ہے تو چلو میرے ساتھ، تمہیں مکان دکھا دوں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ وہاں پہنچا تو ایک دفعہ پھر حیران ہوا، کیونکہ یہ تو وہی بابا جی والا ہی مکان تھا۔ میں نے اپنے دوست سے ہنستے ہوئے کہا، اس مکان کے مالک بابا جی تو پاگل ہیں شاید۔
پھر میں نے اس اپنے دوست کو پچھلی مرتبہ کے دونوں واقعات سنائے تو وہ کہنے لگا یار اس بات میں کچھ نہ کچھ راز تو ضرور ہے، چلو پتہ کرتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ہم نے وہاں جا کر اس مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ان بابا جی کی نظر مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پہلے کی مرتبہ اس بار بھی اندر آنے کی دعوت دی۔ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد وہی خاتون چائے کی ٹرالی ٹیبل ہماری طرف لاتی ہوئی دکھائی دیں۔ بابا جی نے ہمیں چائے نوش کرنے کو کہا۔ میرے دوست نے ان سے پوچھا، بابا جی آج ہم چائے تب تک نہیں پیئیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ مکان کی فروخت کا اشتہار تو دے دیتے ہیں لیکن مکان فروخت نہیں کرتے۔ جو بھی مکان خریدنے آتا ہے آپ اس کی تواضع کر کے اسے بھیج دیتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سن کر بابا جی نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اداس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ بیٹا ہم نے مکان نہیں بیچنا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتا جاتا رہے، ہم کسی سے بات چیت کرتے رہیں اور کوئی ہم سے باتیں کرے۔ ہم بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، ہمارے 3 بیٹے ہیں جنہیں ہم نے اچھی تعلیم دلوائی، وہ ملک سے باہر رہتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بیٹا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن بڑھاپے میں انسان کی اولاد ہی اس کا سہارا بنتی ہے جو ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ ہم اکیلے پن کی وجہ سے اپنے آپ کو اور اس گھر کی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی اس اداسی کو لوگوں کی تواضع سے ختم کریں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔